سری جو کہ اسی کے قسم ہے حقیقت مجاز سری معنی کے اعتبار سے جو اس کی اقسام ہے، تو سری کا مطلب ہوتا ہے عربی میں سری کہتے ہیں صاف کھلی جو چیز ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے، جس کے لیے کسی کو سوچ بچار نہیں کرنا پڑتی، بالکل پتہ ہوتا ہے کہ اس کا یہی مطلب ہے۔ اور سری کا جو اصطلاحی مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ظاہری معنی میں یعنی کہ ظاہری معنی سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی لفظ بول رہا ہے تو سننے والوں کو اس کے مفہوم کی ایسی سمجھ آ جائے کہ اس کو سمجھ غور و فکر ہی نہ کرنا پڑے کہ آیا یہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے۔ سری اس سے مراد یہ ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو کہے کہ میں تجھے طلاق دی، تو اب اس صورت میں اس نے طلاق کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اب میں حکم کا بتاتی ہوں، مثال بعد میں دیتی ہوں۔ تو سری لفظ کے مفہوم کو کہ سری سے مراد یہ ہوتا ہے کھلا واضح، اس میں کوئی چیز چھپی نہیں ہوتی، تو اس لیے سری کے لفظ پر جیسا ہو عمل کرنا ضروری ہے۔ کیوں عمل کرنا ضروری ہے؟ کیونکہ اس میں کہنے والے کی نیت کا اعتبار نہیں کیا جاتا، وہ لفظ ہی بتا رہا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ تو سری سے مراد یہ ہے کہ سننے والے کو فوراً اس کا مفہوم سمجھ میں آ جائے اور کسی قسم کی سوچ اور فکر کی ضرورت ہی نہ کرنی پڑے۔ مثال سے میں سمجھاتی ہوں، اگر کوئی اپنی شخص بیوی کو کہے تو مطلقہ ہے، یعنی کہ تو طلاق یافتہ ہے، یا میں نے تجھے طلاق دی، یا یہ کہے اے طلاق یافتہ، تو ان تمام صورتوں میں چونکہ لفظ طلاق بالکل واضح تھا، تو ایسی صورت میں وہ مرد اگر اپنی بیوی کو کہے گا تو اس کی بیوی کی طلاق ہو جائے گی، بے شک اس کی نیت نہیں تھی، لیکن اس نے چونکہ طلاق کا لفظ استعمال کیا ہے، چونکہ طلاق کا لفظ سری ہے، طلاق کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے طلاق کا لفظ کہنے سے اس کی بیوی کی طلاق ہو جائے گی، تو اس لیے وہ لفظ استعمال کرے گا۔ تو طلاق کا لفظ اپنے معنی کے اعتبار سے سری ہے، واضح ہے، سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اب دوسری مثال ہے، کوئی آدمی اپنی غلام سے کہے تو آزاد ہے، یا میں نے تجھے آزاد کیا، یا ایسے پکاریا ہے آزاد، تو ان تمام صورتوں میں آزادی کا لفظ سری ہے، یعنی کہ آزادی کا لفظ جو ہے وہ واضح ہے، تو ایسی صورت میں غلام آزاد ہو جائے گا۔ اس میں اس کی نیت کو نہیں دیکھا جائے گا کہ آیا اس کی نیت تھی یا نہیں، لیکن اس نے ایسے الفاظ سے کہا ہے کہ جو آزادی پر اطلاق کرتا ہے۔ اب مثال نمبر 3 ہے، فقہ کرام کہتے ہیں کہ تیمم طہارت کا فائدہ دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو تیمم کے بارے میں صریحاً ثابت کرتا ہے کہ وہ طہارت کا سبب ہے۔ یہ دیکھیں، اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ اب اس میں مسائل آ جاتے ہیں، مسائل میں فقہ کے اختلاف ہے، جیسے کہ حنفیہ کے ہاں الگ ہے اور شافعیہ کے ہاں الگ ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں تیمم طہارت کی وجہ بنتی ہے، لہٰذا وضو کی مانند جو ہے وہ جیسے عبادت کے لیے ہم وضو کرتے ہیں ایسے ہی ہم عبادت کے لیے تیمم بھی جائز ہے۔ اب شافعیہ کہتے ہیں تیمم جو ہے وہ صرف ضرورت کی وجہ سے ہو سکتا ہے، ضرورت تھی تو طہارت کی وجہ سے ہم تیمم کر سکتے ہیں، اصل طہارت یا سرے سے ہی طہارت نہیں۔ اب دیکھیں شافعیہ کیا کہتے ہیں، تیمم صرف طہارت بنائے ضرورت ہے، یعنی کہ ضرورت کی وجہ سے ہے۔ اگر ہمارے پاس یہ دیکھیں، بلکہ حدث کو ڈھانپیں، حدث کہتے ہیں وہ چیز جس کی وجہ سے ہمیں وضو کرنا پڑتا ہے۔ حدث اصغر ہوتا ہے، حدث اکبر ہوتا ہے۔ حدث اصغر یہ ہے کہ جیسے ہوا خارج ہو جائے، اور حدث اکبر یہ ہے جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف حدث کو یعنی کہ وہ عذر کو چھپانے کے لیے ہے، لیکن عبادت کے وقت پہلے تیمم جائز نہیں، عبادت کے لیے وضو کرنا ہی جائز ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ تیمم طہارت کی وجہ بنتی ہے اور اس سے عبادت ہو سکتی ہے۔ شافعیہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ضرورت کی وجہ سے ہی ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہوگا۔ اب نیکسٹ ہے کنایا۔ کنایا میں کیا ہے؟ کنایا کن سے بنا ہے، اور کن کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ کرنا۔ جیسے صریح کا مطلب تھا کھلا ہونا، واضح ہونا، اور بالکل ایک چیز کا صاف اور کلیئر ہونا کہ سننے والوں کو فوری سمجھ آ جائے، اور اس کو سمجھنا بھی نہیں پڑا کہ آیا یہ کیا کہنا چاہتا ہے، کہ اس کی نیت کیا تھی، سننے سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن کنایا میں کچھ چیزیں پوشیدہ ہوتی ہیں کہ ہمیں سمجھنا پڑتا ہے کہ آیا اس کی کہنے سے مراد یہ ہے یا آیا یہ ہے، یعنی کہ جس میں اصلی اور حقیقی معنی چھپا ہوا ہو اور اس کے ظاہری معنی مختلف چیزوں کو ظاہر کرتے ہوں۔
کہ آیا اس سے یہ مراد بھی لی جا سکتی ہے، اس سے یہ مراد بھی لی جا سکتی ہے۔ اب کنایا کا حکم یہ ہے، کنایا پر اسی وقت عمل واجب ہوگا جب کہنے والا کہہ دے کہ میری یہ رضا، جب کہنے والا یہ کہے کنایا پر عمل اسی صورت میں ہوگا جب کہنے والا خود ہی وضاحت کر دے کہ میں تو یہ کہنا چاہتا تھا۔ جیسے میں نے آپ کو کلاس میں سمجھایا بھی تھا کہ مشترک میں کیا ہوتا ہے کہ دو میننگ ہوتے ہیں، دو معنی مفہوم ہوتے ہیں، لیکن اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اسی معنی کو ترجیح دیتے ہیں جس میں کہنے والا کہہ رہا ہوتا ہے میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں، یعنی کہ ڈبل میننگ میں سے صرف اسی مطلب کو ہم لیتے ہیں جو کہنے والا کہہ رہا ہوتا ہے، اپنی طرف سے ہم بات کو جو ہے وہ بیچ میں شامل نہیں کرتے۔ تو اس لیے کنایا پر اسی صورت میں عمل واجب ہوگا جب کہنے والا خود ہی وضاحت کر دے کہ میں تو یہ کہہ رہا تھا، دیگر اس کے علاوہ اس پر عمل واجب نہیں ہوگا، جبکہ صریح میں یہ ہے کہ کہنے والے کی نیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، کہنے والے کی نیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا، لیکن اس کے الفاظ ہی خود واضح کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا، اس لیے ہم اس کی نیت کو نہیں دیکھیں گے، اس کے الفاظ کو دیکھیں گے، جبکہ کنایا میں ہم اس کی نیت کو دیکھیں گے، اس کے الفاظ کو دیکھیں گے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اب اس میں یہ ہے مثال، جیسے کہ درج بالا حکم کی بنا پر طلاق کے جو باب ہے اس میں بنویت کہتے ہیں جدائی کو، یہ بھی طلاق کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اور تحریم کہنا ہے حرام کرنا، کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کر دیتے ہیں، یہ الفاظ کنایا کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے طلاق کا لفظ صرف طلاق کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ لفظ جو ہے نا یہ بنویت اور تحریم، یہ بھی جو لفظ ہے نا یہ بھی طلاق کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن کنایا اس میں چھپا ہوتا ہے، مطلب اس میں جو ہوتا ہے نا وہ پوشیدگی ہوتی ہے، تردد ہوتا ہے، کہنے والا اپنی بات سے مکر سکتا ہے کہ نہیں میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، میں نے یہ الفاظ دوسرے معنی کے لیے استعمال کیے ہیں۔ اب دیکھیں اگر بنویت اور تحریم کے الفاظ طلاق سے کنایا ہے تو انہیں پر عمل کرنا چاہیے جو لفظ طلاق کرتا ہے، بس ان الفاظ سے طلاق کی رجعی واقع ہونی چاہیے تھی، جیسے اوپر اس نے کہا تو اس سے طلاق کی رجعی واقع ہو جائے گی، لیکن اس سے کیا ہے کہ یہ وہ الفاظ یا وہ الفاظ جو طلاق ہی کے لیے استعمال کرے تو طلاق کی رجعی ہوگی، اس لیے کہ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیونکہ یہ کنایا کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کنایا کے لیے الفاظ ہے جس میں پوشیدہ معنی ہوتا ہے، تو کیا اس سے بھی وہی طلاق ہوگا جو طلاق کا لفظ بولنے سے ہوتا ہے، کیونکہ طلاق کہنے سے طلاق کی رجعی ہو جاتی ہے، تو کیا کنایا کہنے سے بھی طلاق کی رجعی ہوگی؟ تو جواب یہ ہے کہ دراصل یہ جدائی اور حرمت کے الفاظ ہیں، اس میں بولنے والے کا نہیں پتہ کہ بولنے والے کا مفہوم کیا ہے، وہ کس کی وجہ سے استعمال کر رہا ہے، اس لیے ہم اسی بات کو مراد لیں گے جو وہ کہنا چاہ رہا ہے، اپنی طرف سے مختلف رائے نہیں دیں گے کہ تمہارا یہ مطلب تھا اور یہ مطلب تھا۔ ایسے حدیث نبوی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ حاکم یا قاضی کسی ملزم کو چھوڑنے میں غلطی کر جائے تو یہ بہتر ہے کہ شبہات کی تو بہتر یہی ہے کہ وہ شبہات کی بنا پر اس کو چھوڑ دے، یعنی کہ اگر وہ غلطی سے اس کو سزا دے رہا ہے تو بہتر ہے کہ وہ اس کو شبہات کی بنا پر حد قائم کرے، یعنی کہ حاکم یا قاضی کسی ملزم کو چھوڑنے میں غلطی کر جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ شبہات کی بنا پر حد قائم کرے، کیونکہ اس نے غلطی کی ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص دوسرا شخص کو زنا کی تہمت لگائے اور دوسرا کہے یہ تو نے سچ کہا، تو تہمت لگانے والے پر کون سی سزا نافذ ہوگی؟ قذف میں آپ کو بتا چکی ہوں 80 کوڑے ہیں کہ جس میں ہم دوسرے پر الزام لگاتے ہیں کہ اس نے تو زنا کیا تھا، تو ایسی صورت میں اس پر حد لاگو ہو جائے گی، حد وہ سزا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نافذ کی ہے، لیکن مگر اس دوسرے کی تصدیق کرنے والے پر حد نہ آئے گی، چونکہ ایک نے الزام لگایا ہے اس نے کہا کہ یہ فلاں شخص نے زنا کیا ہے، تو جس نے زنا کیا ہے اس کو زنا کی سزا ہوگی اگر 4 گواہ پیش کر دیتے ہیں، لیکن اگر
4 गवाह गवाह पेश नहीं करते, गवाही नहीं देते, तो जिसने इल्ज़ाम लगाया था उसको कौन सी सज़ा होगी? उसको कज़फ की सज़ा होगी। कज़फ कहते हैं 80 कोड़े, कज़फ कहते हैं 80 कोड़े को। जैसे कि ज़िना की सज़ा कवारे की जो है वो 100 कोड़े हैं और शादीशुदा को रिजम करना है, तो यहाँ पर कज़फ 80 कोड़े हैं। तो इस सूरत में क्या होगी कि ये चीज़ें हैं कि जिसमें हम एक चीज़ का दूसरे पर क्या करते हैं, कनाया पोशीदा होती है। तो इसलिए यहाँ पर कनाया जो लफ्ज़ की इकसाम माना के इस्तेमाल के एतबार से है, हकीकत, मजाज, सरीह और कनाया, ये सारे एक दूसरे के उल्ट हैं। हकीकत जो है वो मजाज के उल्ट है। हकीकत का मतलब होता है चीज़ को वाज़े करना है अपने असल माना के एतबार से, और मजाज में होता है कि जब हकीकत के अलावा कोई लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो उसे मजाज कहते हैं। ऐसे ही तीसरा है सरीह। सरीह का मतलब होता है खुला होना, वाज़े होना, उसके मफ़हूम को बिल्कुल खोल कर बयान करना। और कनाया में होता है किसी चीज़ को पोशीदा रखना, छुपा कर रखना। तो बच्चे आपका ये लेक्चर आज कंप्लीट हो गया है। कल नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं पढ़ाऊँगी कि आपने जो करना है वो है, आज हमने किया है माना के इक़साम के एतबार से, कल हम करेंगे कुव्वत और दलालत के एतबार से लफ्ज़ की इक़साम करेंगे। ओके बच्चे, अल्लाह हाफ़िज़।